بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ ویورز، مومن کو کبھی جان کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جان اس کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ مومنین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی زندگیاں بہت سادہ طریقے سے گزارتے ہیں۔ ان کے نفس میں گمراہی نہیں ہوتی، اضطراب نہیں ہوتا، بے چینی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ ان کی تمام حیات جو ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور تمام 12 ائمہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے گزرتی ہے۔ ان کے اگر میں غلط نہ کہوں تو ان کے دلوں میں حکومت ہی ان سب کی ہوتی ہے۔ ان کی دنیا میں بھی حکومت ان کے تمام ائمہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی آخرت میں بھی ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں، ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر پائیں، اور ہم ان کے ساتھ ہی وہاں پہ روز قیامت جو ہے ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ تو جب انسان اپنی آخرت پہ نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے موت کا خوف نکال دیتے ہیں۔ بے شک موت اٹل ہے اور موت ہر نفس کو آنی ہے، لیکن یہ کہ اس کا خوف لے کے ساری عمر گزار دینا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے مومنین ہوں۔ مومنین کے دلوں میں خوف ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ خوف اللہ کا ہوتا ہے، وہ خوف موت کے آنے کا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات انہیں قطعی طور پہ یقین ہوتا ہے کہ موت اٹل ہے اور موت کو کچھ ٹال نہیں سکتا ماں سوائے دعا کے۔ تو ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس یہاں سے اگلی دنیا ٹرانسفر ہونے کا جو پروسیس ہے اس کو موت کہا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا انتقال ہو گیا۔ تو بے شک انسان یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے اگلی دنیا میں، اور پھر وہ اگلی دنیا کا شعور ہمیں نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چل پاتا کہ وہ کیسے گیا اور آگے کا سفر اس کا کیسا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ موت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنید سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ یعنی جب سننا دیکھنا بن جائے تو سمجھ لو کہ موت ہو چکی۔ جسے زمانہ موت کہتا ہے اسے 14 زندگی کہتے ہیں، اور جسے زمانہ زندگی کہتا ہے اسے 14 موت کہتے ہیں۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جابر بن حیان نے بھی امام سے جب پوچھا کہ موت کیا ہے تو آپ نے اسے یہی بتایا کہ تم جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے شکم میں تھے، اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کیسی ہے اور تم کہاں جانے والے ہو، اور جب تم یہاں پہ آئے تو یہاں کے لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ بہت ساری خوشیاں منا رہے تھے، اور وہ تمہاری آمد کا ایک پرتپاک استقبال کر رہے تھے۔ اسی طرح اس دنیا سے زندگی گزار کے جب تم اگلی دنیا میں منتقل ہوگے تو تمہیں کچھ شعور نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہے، اور یہاں کے لوگ تمہیں رو کے رخصت کر رہے ہوں گے اور غمزدہ ہوں گے اور افسوس کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے ساتھ گزارا ہوگا۔ تو جب کوئی روح یہاں سے جاتی ہے تو اس سے منسلک جتنی بھی روحیں ہوتی ہیں وہ افسوس اور غم کی کیفیت میں چلی جاتی ہیں، اور جب وہ روح اگلے جہان پہنچتی ہے تو وہاں پہ موجود وہ روحیں جو کہ اسے جانتی ہیں اور وہاں ادھر سے پہلے منتقل ہو چکی ہوتی ہیں، وہ انتہائی پرتپاک طریقے سے اس روح کا استقبال کرتی ہیں اور اس کی آمد کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ امام نے سمجھایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے اس دنیا کا، اس لیے تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ تم وہاں پہ جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو بھی موت کے سفر پہ چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آتا، وہ اسی دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور روز حشر روز قیامت ہی پھر تمام روحیں وہاں پر اکٹھی کی جائیں گی۔ لیکن بہرحال اس جہان سے جب انسان اگلے جہان منتقل ہوتا ہے تو اس جہان کے لوگ، اس جہان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا بہت اچھا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ایسی زندگی، نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو کہ پھر روز قیامت تک جاری رہتی ہے، جس میں اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اس دنیا سے سمیٹ کے لے کے جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے ویورز کہ ہم اس دنیا سے کیا لے کے جاتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمیں اس چیز پہ غور کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس دنیا سے کیا لیا۔
علم حاصل کیا، جدوجہد کی، مشقت کی، لوگوں کے ساتھ اپنا درد بانٹا، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوئے، بیماروں کی تیمارداری کی اور لوگوں کے دکھوں میں ان کا ساتھ دیا، لوگوں کے مشکلات میں ان کا ساتھ دیا، اپنے رزق کو تقسیم کیا، یہ وہ تمام امر ہیں جو کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان میں نیک اعمال جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم نیک نیتی سے کرتے ہیں اور جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ تمام اعمال ہمارے فرشتے جو ہیں وہ موجود لکھ لیتے ہیں۔ انہی اعمال کا اجر ہمیں اگلی دنیا میں دیا جائے گا۔ اس دنیا میں رہنے والی تمام چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں جب آپ آتے ہیں اور آپ کی 70-80 سالہ زندگی کے ساتھ جتنی بھی چیزیں منسلک ہوتی ہیں، جتنے بھی لوگ منسلک ہوتے ہیں، وہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ جانا یہاں سے آپ نے اکیلے ہے، اور آپ کا سفر جو آگے کا ہوگا وہ آپ کے اعمال کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، لیکن موت کے ذائقے کو چکھنے کے لیے اپنے اعمال کے پلڑے کو بھاری کریں۔ جتنے اچھے اعمال ہوں گے، جتنی نیک نیتی والے اعمال ہوں گے، اتنی ہی موت میں آسانی ہوگی اور اتنی ہی اگلی دنیا کا سفر آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ تو ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اس موت کے پروسیس سے گزر کے اگلی دنیا میں قدم رکھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا۔ سب سے غور طلب بات یہی ہے کہ اسی دنیا میں حقوق اور فرائض ادا کر کے جائیں، اور اسی دنیا میں اپنے وہ تمام چیزیں سمیٹ کر جائیں، اپنے وہ تمام اعمال ساتھ لے کے جائیں جن کی اگلی دنیا میں ضرورت پڑنی ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور بالآخر ایک دن ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے۔ اور یہاں پہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے ویورز، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور خوشیاں بانٹیں اور محبتیں بانٹیں، اور دوسروں کے غموں میں ان کے درد کو بانٹیں اور ان کے درد کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔